فیس بک ہے، فیس بک کا نام اب بدلا جا رہا ہے، میٹاورس اس کا نام رکھا جا رہا ہے. وہ مارک زکربرگ جو اس کا سی ای او ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے. میٹاورس ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہیڈ فون آتا ہے، وی آر، ورچوئل ہیڈ فون کہا جاتا ہے اسے، وہ آنکھوں میں پہنا جاتا ہے. تو جب آنکھوں میں پہنا جاتا ہے تو اب اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا. اب کسی اور دنیا میں انسان چلا گیا کہ جہاں پر کوئی اور دنیا بسائی گئی ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ دجال کی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. تو دجال کی جو جنت ہے وہ جنت اسی ٹائپ کی رہے گی کہ لمحے میں آپ کو اس دنیا سے کاٹا جائے گا. تو مائکروسافٹ نے ایک بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. وہ جو یہ زمین ہے یہ اوریجنل ہے، یہ فزیکل ہے، یہاں پر ساری چیزیں اصلیت میں ہیں. اس کا کاپی ورژن بنایا جا رہا ہے، یعنی ہر چیز کا، انسانوں کا، جانوروں کا، دیہات کا، پرندوں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، زمین کے سسٹم کا، سیاروں کا، گیلیکسیز کا، پلانٹس کا، ہر چیز کا ایک کاپی ورژن بنایا جا رہا ہے. میٹاورس میں اسے ایڈ کیا جا رہا ہے اور میٹاورس کی ایک الگ دنیا بنائی جا رہی ہے. اور وہ دنیا آنکھوں پر جب لگائی جائے گی، انسان ایسے جہاں یہاں محسوس کرتا ہے ویسے وہاں محسوس کرے گا. مثال کے طور پر جیسے یوٹیوب میں ہم کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فرق یہ ہوگا کہ ہم وہ ویڈیوز کو محسوس نہیں کر سکیں گے، ان لمحوں کو جی نہیں سکیں گے، لیکن میٹاورس ہمیں ان لمحوں کو محسوس کرائے گا. وہ وہاں ہمیں چھوڑ جائے گا، ہم ان خطروں کو، ان مزوں کو محسوس کر سکیں گے. یہ ہوتا ہے میٹاورس. اور یہ بہت بڑا ڈینجرس سسٹم ہے جو میٹاورس ٹیکنالوجی تیار کی جا چکی ہے. اور یہ بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے. اس میں انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی چھوٹے موٹے اپلیکیشن جتنے بھی چلتے ہیں وہ سب کو انسٹال کیا جائے گا اور ایک بڑی دنیا میٹاورس کی ہوگی. اس دنیا میں انسان جب قدم رکھے گا تو اسے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اور وہ ماحول آئے گا کیونکہ انٹرنیٹ 1992 میں جب آیا اور دھیرے دھیرے جب مارکیٹ میں آیا تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتنا وہ پھیلے گا مارکیٹ میں. لیکن آج 30 سالوں کے بعد آج ہر زبان پر انٹرنیٹ ہے، اپلیکیشنز ہیں، گیمز ہیں. اور پرانے گیمز الگ ہوتے تھے، اب آن لائن گیمز الگ ہو رہے ہیں. اب ہولوگرام گیمز الگ آئے گے، ٹیکنالوجیز والے گیمز الگ آئے گے. انسان خود فزیکل اس دنیا میں جائے گا اور محسوس کرے گا. جیسے آج پب جی ہے، 100 بچے ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ان بچوں کے پاس آپ سے بات کرنے کا وقت اور سمے نہیں ہے. آج سے 5 سال پہلے ایسے گیمز نہیں ہوتے تھے، لیکن اب یہ گیمز ہو رہے ہیں. اب یہ میٹاورس اس نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف 5 سالوں میں ہم منظر عام پر یہ پوری دنیا کو لے کر آئے گے. صرف 5 سالوں میں ہر دکان پر وہ جو ورچوئل ہیڈ فون ہے وہ ملے گا. آج جیسے کان کے ہیڈ فون ملتے ہیں، وائرلیس ہیڈ فون کا زمانہ آ گیا، کچھ دنوں میں وہ بھی ملے گا. اور آج بھی وہ مل رہے ہیں کئی مقامات پر. اس کو جب ہمارا بچہ یا ہماری بچی جب وہ اسے پہنے گی وہ ہم سے بے خبر ہو جائے گا، ہم سے کٹ جائے گا. کہ کرپٹو کرنسی ہو، بٹ کوائن ہو، اس کے ذریعے سے وہاں پر کمائی بھی ہوگی، وہاں مارکیٹ بھی ہوگا. پوری اوریجنلٹی کو اسکین کیا گیا ہے اور کاپی پیسٹ کر کے وہاں پر سجایا گیا ہے کہ دنیا میں تمہیں کوئی چیز ہونا، یہاں تک کہ اگر وہاں کے بازار میں کوئی چیز خریدے گا تو وہ اوریجنل میں گھر پر پہنچے گی. مثال کے طور پر کہ وہاں فروٹ مارکیٹ ہوگا، وہاں پر آپ کو آم بھی ملے گا، جام بھی ملے گا. اور وہاں جو یعنی اس ورلڈ میں، میٹاریس ورلڈ میں، ڈیجیٹل ورلڈ میں جب کوئی بچہ جائے گا، بچی جائے گی اور وہاں وہ آم کو خریدے گا تو اسے بٹ کوائن دینا ہوگا، پوائنٹس دینا ہوگا. نتیجتاً اوریجنل میں آم اس کے گھر پر پارسل ہو کر آئے گا.
آپ کے گھر کا پورا ایڈریس، پوری انفارمیشن، پورا ای میل آئی ڈی، ہر چیز آپ سے وہ لے گے اور وہ لے کر آپ کے گھر تک پہنچایا جائے گا۔ ایک فیس بک پہ پر ایک بڑا اسکیم ہوا ہے، فیس بک پر ایک سب سے بڑا کیس ہوا ہے، آج تک اتنا بڑا کیس کسی نے نہیں کیا۔ فرانسس ہاؤگنس ایک خاتون ہے، وہ فیس بک میں کام کرتی تھی، 3-4 سال اس نے کام کیا، لیکن اس کے بعد اس نے ایکسپوز کیا اس نے بتایا کہ یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ یہ لوگوں کی سائیکولوجی سے کھیلتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں منظر عام پر لاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہندو ہے، اس کی ای میل آئی ڈی ہے، تو اس ہندو کے ای میل آئی ڈی پر مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی نفرت پیدا ہو سکتی ہے وہی پوسٹ وہ دکھائے گا، وہی ویڈیوز وہ دکھائے گا، اور وہی چیزیں اس کی سرچنگ میں آئے گی، اور جہاں کوئی مسلم ہوگا اس کی سرچنگ میں، اس کے سامنے ہندو سے نفرت کس طرح بڑھے گی، وہ اسی لیول کی چیزیں آئے گی۔ کہیں انڈین ہے تو پاکستانیوں کے خلاف، پاکستانی ہے تو انڈین کے خلاف۔ فیس بک نے ان 4 سالوں میں 4000 کے قریب فسادات پوری دنیا میں کرائے ہیں، جس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس کا بھی لیٹسٹ میں بتا رہا ہوں، لکھبیر سنگھ ایک ہے پنجاب کا، یہی کہ انڈیا کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، حالانکہ ہے سکھ۔ تو فیس بک پر کسی نے ڈال دیا کہ اس نے گرو گرنتھ صاحب جو کتاب ہے اس کی بے حرمتی کی ہے، اس کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سارے سکھ اس کے گھر پر پہنچے اور 37 مرتبہ وار کیا اور اس کے گھر کو جلایا، اس کی بیوی بچوں کو جلایا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ فیک نیوز تھی، حالانکہ یہ خود سکھ ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو کسی نے بتایا کہ یہ خود سکھ تھا، اس کی پوری ہسٹری نکالے، پھر کیا کریں گے، ختم ہو گیا معاملہ۔ بالکل ایسے ہی معاملہ بنگلہ دیش کا جو ابھی لیٹسٹ کا آیا ہے کہ وہاں پر ہندوؤں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ بتایا گیا، بالکل ایسے ہی وہاں پر ہوا ہے۔ فیس بک پر ایک مسلم نوجوان ایکٹیو تھا، اس کے سامنے وہ فوٹو لائی گئی ہے، اور فیک اکاؤنٹ فیس بک میں 30,000 کے قریب غالباً ابھی ہے کرنٹ میں، جو خود فیس بک کمپنی چلاتی ہے۔ وہ فیس بک کمپنی میں سے وہ مسلم نوجوان کے سامنے ہنومان کی ایک پوری تصویر اور قرآن اس کی مانڈی پر رکھا ہوا، وہ اس کے سامنے کر دی گئی، اور کہہ دیا گیا کہ ابھی جو درگا پوجا ہو رہی ہے وہاں پر ایسے بھگوان کے مانڈی پر قرآن کو رکھا گیا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو فارورڈ کیا، وہ دوستوں نے ان کو فارورڈ کیا، ایسا پورا موب مسلمانوں کا جمع ہوا، اور بیک وقت وہ پورے ہندوؤں پر ٹوٹ پڑا بغیر کچھ جانے۔ اتنا بڑا فساد، کئی بیٹے مارے گئے ہندوؤں کے بھی، کئی مندروں کو جلایا گیا، کئی بہت ساری چیزیں ہوئی۔ اور یہی چیز میں ایک یہیں پر بتا رہا ہوں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ بنگلہ دیش بارڈر پر تریپورہ ایک علاقہ ہے جو انڈیا میں آتا ہے، کہ ہمارے غیر مسلم یعنی ہندو بھائی اور بہنوں پر بنگلہ دیش میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم مسلمانوں پر ظلم کریں گے۔ تریپورہ میں 15 مسجدوں کو جلایا گیا، 3 مدرسوں میں گھس کر بچوں کو گھسیٹ کر انہیں مارا گیا، کئی خواتین کو برقعے کو پھاڑا گیا۔ یہ جو ہوا یہ اس لیے، یہ ایک تصویر کی وجہ سے ہوا۔ اور ڈیوائڈ اینڈ رول بڑا آسان ہے، اگر ہندوستان کو کوئی توڑنا چاہے نا، ایشیا کو، صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، دھرم کے نام پر جب بھی ایک ایپلیکیشن چاہے گا کہ اب دنیا لڑے تو لڑے گی دنیا، صرف ایک تصویر پر۔ ویڈیو تو ابھی آیا بھی نہیں، کئی سارے ایسے ویڈیوز ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں جو 50 سال پرانے ہیں، لیکن کئی فیک اکاؤنٹ فیس بک کے ان کے سامنے بار بار وہ ویڈیوز لا کر ان کے غصے کو بڑھا رہے ہیں اور کئی مسلمز کے غصے کو بڑھا رہے ہیں۔ تو فرانسس ہاؤگنس جو یہ خاتون تھی، اس نے 40 صفحے فیس بک پیپر نام پر ایک کیس کیا اور 40 صفحے
اس نے عدالت میں داخل کیے، جب جا کر لوگوں کے سامنے یہ بات آئی ہے۔ پرسنل انفارمیشن کا بہت سنگین یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے ہر بچے کی انفارمیشن امریکہ کے پاس ہے، اور مارک زکربرگ جو فیس بک کا سی ای او ہے اس کے پاس آسانی سے ہے، ای میل آئی ڈی ہے، فون ہے، نمبر ہے، کھانا کھایا بھیج دیا، وہ ٹریول کر رہے ہیں تو گو ٹو ٹریول ٹو لکھنؤ ٹو یو پی ٹو، جہاں جا رہے ہیں لکھ دے رہے ہیں۔ ایکسپوز اپنے آپ کو ہم خود کر رہے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ورچوئل ڈیجیٹل ورلڈ ہے، میں نے آپ کے سامنے، آپ میرا یقین نہ آئے نا تو یوٹیوب پر، فیس بک پر، آپ یوٹیوب پر ڈال کر اس کے ویڈیوز آپ دیکھ لینا، میٹا ورس ٹیکنالوجی، آپ اس کے ویڈیوز دیکھ لینا۔ آئندہ اتنا بھی موقع، یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے اتنا بھی وقت ان کے پاس نہیں رہے گا، اتنا گناہوں کا ماحول بن جائے گا، اتنا گناہوں کا ماحول بن جائے، پوری دنیا ہی بدل دی جائے گی۔ آج آپ کا بچہ پب جی کھیل رہا ہے، لیکن گارنٹی ہے نا کہ پب جی گھر پر بیٹھ کر کھیل رہا ہے، 8 گھنٹے وہ کھیل رہا ہے، لیکن یہ بچہ اگر کسی اور دنیا میں چلا جائے تو آپ اس دنیا سے اسے واپس نہیں لا سکتے۔ کئی ایسے کیسز ہیں کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے لہذا ان چیزوں کو سمجھیں اور قرآن کو اہمیت دیں۔ ایک آخری بات، حافظ اسلم فیضی، یہ ہنگولی کے ہیں، بہت اچھا تاریخی کارنامہ۔ دیکھو میں بتا رہا ہوں، جب کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ان کی، یہ یو پی کے ہیں مگر ہنگولی میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی 2 بچیوں کو موبائل پر قرآن پڑھایا۔ ان کی 2 بچیوں نے صرف 100 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کی حافظہ بنی ہے۔ ایک چھوٹی بچی 95 دن میں اور ایک بڑی بچی 100 دن میں۔ 100 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 3 مہینے 10 دن۔ 3 مہینے 10 دن میں قرآن کی حافظہ بن گئی ہے، 30 پارے یاد کر لیے ہیں۔ اور استاد سامنے نہیں ہے، استاد باپ ہے، اور باپ ہنگولی میں بیٹھا ہوا ہے اور بچیاں یو پی میں ہے۔ یہ فون پر بات کر کے یہ اپنا 2 گھنٹے روزانہ سبق پڑھایا کرتے تھے۔ سبق سننا، اموختہ سننا، اعادہ کرنا، یہ میری باتیں حفاظ ہی سمجھ سکتے کہ کتنا مشکل ہے۔ اور لڑکیوں کو پڑھانا، اپنی خود کی بچیوں کو، تو جب کوئی پڑھانا چاہے نا اپنی نسلوں کو، ایسے بھی پڑھا سکتا ہے۔ آج ہماری بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لپسٹک وہ لگا رہی ہے، بے پردہ وہ ہو رہی ہے، گالیاں وہ دے رہی ہے، گانے وہ گا رہی ہے، فلموں وہ دیکھ رہی ہے، باپ کو مطلب نہیں، ماں کو مطلب نہیں۔ بھائی پھر پیدا آپ نے کس لیے کیا؟ جب آپ کو مطلب ہی نہیں ہے اپنی بچے سے اور بچی سے، پھر پیدا کس لیے کیا؟ اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے نا، تو عذاب جاریہ بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی بچہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے ماں باپ کے کھاتے میں پہلے وہ لکھا جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اسی لیے یہ ایسا بن گیا۔